السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 504، سورۃ الاحقاف۔ آیات ہیں 15 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وہ یعنی اور وصینا، ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے کا۔ احسان اور حسن، حسن یعنی بہتر اور احسان یعنی بہترین، مطلب رشتہ و اقارب میں سب سے زیادہ بہترین مقدم والدین۔ اب ماں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف جھیل کر، دوسرا جملہ اور جنا تکلیف برداشت کر کے۔ یہ باتیں اشارہ کرتی ہیں، تاکید کرتی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ماں کا حق باپ سے مقدم۔ اور حدیث شریف بھی ہے، متفق علیہ، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی یعنی صحبتی، کہ اس شخص نے سوال کیا کہ بتائیے لوگوں میں کس کے ساتھ حسن سلوک کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، یعنی تمہاری والدہ۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، 6 بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی جواب دیا کہ امک، اور چوتھی بار ابوک۔ تو اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور ماں کے حق کو مقدم۔ اب وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، یعنی اس کا حمل اور فصال یعنی دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں۔ اسے سمجھنے کے لیے 2 آیتوں کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ میں جائیے 233 میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دیکھیے حولین کاملین، دودھ پلانا اگر چاہتی ہیں تو 2 سال مکمل۔ پھر آگے ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ یہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دودھ پلانا 2 سال تو 24 مہینے ہوئے، اور پھر یہ 30 تو 6 بچے، اس لیے ضروری ہے ان آیتوں کا جاننا۔ تو جب دودھ پلانے کے 2 سال 24 مہینے بچے 6 مہینے، تو 6 مہینے کے بعد جس کے یہاں ولادت ہوئی، تو ولادت کے ہونے کا وقت اور بچہ رحم میں مکمل ہو جائے تو کم سے کم یہ 6 مہینے، اور نارمل تو ہم جانتے ہیں 9 اور 9 سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کلام پاک جو احکام کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ جی، تو مزید ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، سورہ لقمان کی 14، اس میں ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ،
دودھ چھڑانا 2 سال میں۔ اب کیا مطلب 2 سال؟ 2 سال کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ 2 سال اس لیے نہیں کہ 2 سال دودھ پلانا ضروری ہے، نہیں، آپ کو اختیار ہے، پلانا اچھا ہے۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ ہے رضاعت۔ یعنی اگر کوئی خاتون کسی بچے کو جو دوسرے کا ہے دودھ پلاتی ہے تو 2 سال کی مدت میں اگر پلاتی ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وہ ماں بن جاتی ہے جی، یعنی حرمت رضاعت، اب وہ اس کی ماں ہوگی۔ اور پھر اس کے مسائل ہیں تو پھر وہ کسی اور جگہ پر بیان کریں گے۔ مطلب ہے کہ اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو اس کی عمر 3 سال ہو چکی ہے، 4 سال کی، دودھ پلایا تو اس کی ماں نہیں بنے گی، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ تفصیل کا مسئلہ ہے، بہرحال یہاں ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ اب یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اشدہ، پختہ عمر کو، اور پہنچتا ہے 40 سال، تو اس میں فرق کیا ہے؟ پختہ عمر اور 40 سنہ پختہ عقل۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے بلاغت، بلاغت اور چیز ہے۔ اشد و پختہ عمر آج کل 18 سال، اور اس سے بھی کچھ مختلف ملک کے اعتبار سے۔ تو پختہ عمر اور پختہ عقل، انبیاء کو بھی وہی جو ہے نازل ہوئی ہے تو 40 سال کے بعد۔ اچھا اب وہ کہتا ہے، تو یہاں پر نیک بخت اولاد کا ذکر ہے، کہتا ہے کہ میرے رب مجھے توفیق دے۔ اچھا اوزعنی اور وفقنی بھی آتا ہے لفظ، لیکن وفقنی میں اور اوزعنی میں فرق ہے کہ اوزعنی میں زیادہ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ توفیق دے، تو اس سے بڑھ کر دوسرا مرحلہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر۔ دیکھو وعلی والدی، ہاں تو دونوں آگے اس میں، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں تو اس سے راضی ہو، اس کے ساتھ ساتھ میری ذریت ان کی بھی اصلاح کر دے، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب انہی نیک بخت اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کے بہترین اعمال جو کرتے ہیں قبول کریں گے۔ احسن ما عملوا، ان کے اعمال کو بہترین کہہ کر درج کر دیا۔ اللہ اللہ، دیکھیے۔ اور اب جو اعمال کچھ اس میں کچھ خلل ہوگا بھائی، احسن ما عملوا، اب کچھ جو ان کی سیئات ہوں گی ہم اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ اللہ، نتجاوز فی اصحاب الجنہ، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب جنت، اللہ کا سچا وعدہ جو ان سے کیا گیا۔ اب بدبخت اولاد کا ذکر سنیے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جو کہتا ہے اپنے والدین کو کہ اف اف، حسن البین نے ترجمہ کیا ہے کہ تم سے تو میں تنگ آ گیا، کیا تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اخرج، یعنی دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، جبکہ کتنی لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، قرون من قبلی۔ اب دیکھیے من قبلی پر ہم نے وقف کیا اس لیے کہ یہ بات کس کی ہے؟ بدبخت اولاد میں سے۔ اب یہ والدین کہہ رہے ہیں وہما، تو کہاں رکنا؟ ہر جگہ پر تو علامت نہیں ہے نا۔ اب وہما جبکہ اس کے والدین اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، دیکھیں، یعنی اس کے لیے ہدایت کی، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت تجھ پر، ایمان لیا، دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اب وہ کہتا ہے، تو ہم نے حق پر بھی وقف کیا
یعنی بدبخت اولاد میں سے، کہ یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو جس طریقے سے سعادت مند اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بدبخت اولاد کے بارے میں بھی سنیے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ ہیں کہ ان پر ثابت ہو چکی بات پچھلی امتوں کی طرح، یعنی من قبلہم، جی جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں جنات اور انسانوں میں سے۔ اب وہ کیا بات کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں، تھے، رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو دیکھیے، نیک بخت اولاد، بدبخت اولاد، اسے نوٹ کر لیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مجموعی طور پر ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو کچھ کہ انہوں نے کیے، سعادت مند اولاد، بدبخت اولاد۔ اب یہ درجات کیا؟ بھائی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ کمائی ہوگی نیکیاں تو اس کے مطابق اسے درجہ، اور جس نے زیادہ ظلم کیا ہے اس کے مطابق اسے جہنم میں جگہ، اس لیے کہ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ پورا پورا ان کے اعمال کا ان کو صلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سعادت مند لوگوں کی کوئی نیکی چھپائی نہیں جائے گی، اور بدبخت لوگوں پر جو گناہ ہے نا اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں، برابر۔ اب مزید دیکھیے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کہ جس دن پیش کیا جائے گا یا پیش کیے جائیں گے جو لوگ کفر میں ہیں، چونکہ یہاں مفرد کا صیغہ ہے اس لیے کہ آگے جمع ہے، اس لیے تو ہم ترجمہ کریں گے پیش کیے جائیں گے کافر نار پر۔ اب کیا کہا جائے گا؟ تو اس کا ترجمہ جو ہے اذہبتم کے معنی ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اڑا جانا، اور طیبات یعنی نیکیاں۔ تو احسن البیان والے نے ترجمہ کیا ہے کہ نیکیوں کو تم نے برباد کر دیا، اذہبتم فی حیاتکم الدنیا، تمہاری دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم، تم نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن تفسیر سادے میں اس کا ترجمہ کہ طیبات نیکیوں کے بجائے نعمتوں سے تم نے خوب لذت حاصل کی، فائدہ اٹھایا دنیاوی زندگی میں، یعنی نیکیاں تم نے حاصل کی اور خوب فائدہ اٹھایا۔ تو طیبات کے معنی، اذہبتم کے معنی کہیں کیا کہ تم نے نیکیوں کو تو برباد کر دیا کفر کی وجہ سے، اور کہیں کیا ترجمہ کیا گیا ہے کہ لذتیں تم نے حاصل کی، اور اس کی گنجائش ہے۔ تو جو شخص جو بھی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو تو پھر اس میں غور و فکر کرے۔ تو آج تمہیں رسوائی کا عذاب سلا دیا جائے گا، بما کنتم، جس لیے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے ناحق، جی، اور بنسبت اس کے کہ تم فسق فجور میں مبتلا تھے۔ تو آج اتنا ہی اس صفحے میں۔ اس میں جو خاص اہم مسئلہ ہے رضاعت کا، تفصیل انشاءاللہ آئندہ کسی صفحے پر، اور والدین کے حقوق کا، پھر ماں کے حق کا مقدم، اور یہاں درجات، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے درجات ہیں نیکیوں میں، برائیوں میں، اور پھر یہ کہ ایک تصویر کشی پیش کی گئی ہے جب کافروں کو دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔